ایک حدیث بڑے غضب کی ہے ہمارے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ یہاں فرماتے ہیں کہ قال النبی، یہ بحار الانوار میں ہے یہ روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لاصحابہ، حضرت نے اپنے اصحاب سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ جی مفلس یعنی فقیر کون ہے؟ جی رسول اللہ نے پوچھا کس سے؟ صحابہ سے، اتدرون من المفلس، پتہ ہے کچھ فقیر کس کو کہتے ہیں، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ قالو، تو صحابہ، اچھا ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں نا جی کہ بھائی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ کھانے پینے، یہی تو جواب ہوگا، آج تک یہ ذہنیت یہی ذہن میں ہے۔ جی صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا کہ المفلس فینا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے کہ من لا درہم ولا مال ولا متاع، ہمارے نزدیک تو صاحب مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، پونجی نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، جی کیش نہیں ہے۔ نہیں پیغمبر نے فرمایا ان المفلس من امتی، اب پیغمبر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے صحابہ نے کہا ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی فقیری تھوڑی ہے، یہ وقتی ہے، جی آج ہے کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، صحیح یا آج نہیں ہے، کوئی حادثات ہو گئے کل آ جائے گی۔ جی اب کس کو پتا تھا کہ کورونا آ جائے گا، سب ٹھپ پڑ جائے گا؟ ہاں تو صحیح، کل تک جو بیچارے دوسروں کی مدد کرتے تھے وہ خود ہی اب آج ان کو پرابلم ہوئی، جی تو یہ کوئی یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایکچول میں مفلسی کیا ہے کہ پھر کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں فقیر ہو گیا، وہ کیا فرمایا ان المفلس من امتی من اتا یوم القیامہ، کہ ہماری امت میں واقعاً مفلس اور فقیر وہ ہے جی کہ جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ، اس کے اکاؤنٹ میں نماز ہے، وصیام، روزہ ہے، وزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ہے، حج، بلکہ میں یہ کہوں کہ صاحب پورے ٹرک بھر کر کے اس کے پاس اعمال ہیں، جی بہت سے اعمال، زبردست بھرا پورا، یہاں سے گٹھری اعمال کی لات کے لے کے گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریب کی مدد، سب کچھ ہے، جی لیکن یہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے، میں حدیث کو روک کے بات کرتا ہوں تاکہ یہ کے صاحب، قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے دیکھو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کرو گے دیکھو گے، وہ بھی بھگتو گے، وہ بھی دیکھو گے۔ تو آنا پائی کا حساب دینا ہے۔ بلکہ میں اس حدیث کو روک کے ایک حدیث اور عرض کر دوں کہ کچھ اعمال ہمارے ایسے ہیں، اس پر تو رسالۃ الحقوق میں بڑی تفصیل کے ساتھ، زبان کے جہاں حقوق آئے تھے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ ایک روایت یہاں میں نقل کرتا چلوں کہ کل کو قیامت میں جب ہمارے اعمال، نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال پلٹیں گے، نامہ اعمال، ارے تو نیکیاں کہاں گئیں؟ اچھا، تو آدمی کہے گا پالنے والے کہ لیس ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، میرا نامہ عمل نہیں ہے، فإنی لا ارى فیہ حسناتی، اس میں اپنی نیکیاں تو نہیں پا رہا ہوں۔ آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے، فراموش نہیں کرتا۔ تو یہ اعمال کہاں گئے؟ وہاں صرف اتنا کہا گیا ذہب عملک باغتیاب الناس، تیرا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا، ہے نا جی۔ یہ ایک کلی حدیث تھی، یہاں اس کی وضاحت پیغمبر کے اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان المفلس من امتی من اتا یوم القیامہ، ایکچول میں مفلس ہماری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ، نماز بھی ہے اس کے کھاتے میں، وصوم، صیام، روزہ بھی ہے، وزکوٰۃ، وحج، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اچھا اس زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی، اس طرح مجلسیں تو نہیں ہوتی تھیں،
جی آج کے زمانے میں یہ بھی بڑھا لیجئے، مولانا صاحب کی مثال لے کر کے، آپ کے اکاؤنٹ میں 5000 مجلسیں بھی ہیں، زیارت بھی ہے اور بھی بہت سے امور، یعنی پورا صاحب لاری بھری ہوئی ہے نام عمل سے. مگر وہ یاتی، آپ پہنچے صاحب پورے اپنے جو ہے وہ انتظام کے ساتھ، اور وہاں پہنچنے کے بعد تب تک ایک آدمی آ گیا، جی خدا اس نے مجھ کو گالی دی تھی. یاتی قد شتم ھذا، ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کو گالی دی ہے آپ نے، برا بھلا کہا، تو اب وہاں تو آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا نا. اچھا کیا ہوگا؟ دیکھیے ڈیجیٹل ٹرانسفر، اس کا صحیح جو ہے وہ وہی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی تیز ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک انگلی سے نماز گئی، کہاں گئی؟ جس کو گالی دی تھی آپ نے مثلا. تب تک صاحب دوسرا آ گیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال ہڑپا تھا، وہ بھی آ گیا. معلوم ہوا صاحب وہ آیا، وہ روزہ لے گیا. وَزَرَبَ هَذَا، تب تک تیسرا آ گیا کہ انہوں نے صاحب فلاں جگہ میٹنگ تھی، مجھ کو ایک تماچا مارا تھا بلا وجہ غلط فہمی کی وجہ سے، وہ مثلا کوئی اور عمل لے گیا. سمجھ گئے آپ؟ فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، پیغمبر فرماتے ہیں پبلک کلیم کرتی جائے گی نیکیاں اور نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی جائیں گی آپ کے یہاں سے لے کر کے. جی جو بھی کلیم کرے گا وہ ڈیجیٹل ٹرانسفر. اب نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی بچے ہی نہ، اور ابھی دعوے دار موجود ہیں. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی جو 100 آدمی آ گئے، جی 85 آدمیوں میں بٹ کے آپ کا نام عمل ختم ہو گیا. اب کیا کیجئے گا؟ 4 آدمی بچے ہیں، 10 آدمی بچے ہیں، 50 آدمی بچے ہیں، اب کھڑے ہیں قطار میں لوگ. تو اب کیا ہوگا؟ اب دوسری صورت ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تمہارا گناہ مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی مفلسی ہے کہ ہم یہاں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سمجھ گیا، خمس، غریبوں کی مدد، مجلس، ماتم سب لے کے گئے تھے، اور وہاں سب بٹ گیا. بٹ ہی نہیں گیا بلکہ الٹا جو لوگ بچے ان کی برائیاں، گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا. جی اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ فَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو سامنے والوں کا گناہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگا. اب نتیجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں آپ کے نیکی بچی نہیں، جی 50 برائیاں آ گئیں. مولوی صاحب آپ کہاں جائیں گے؟ فَطُرِحَتْ فِي النَّارِ ثُمَّ يُطْرَحْ فِي النَّارِ، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو جہنم